پاکستان نے پوری تہذیب کو بچا لیا، پاکستان کی شاندار ثالثی رنگ لے آئی، ایران پر امریکہ کا انتہائی خوفناک حملہ صرف 1 گھنٹے پہلے رکوانے میں کامیاب، ایرانی تہذیب اجاڑنے کی دھمکی دینے والے امریکی صدر کا وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی درخواست پر بمباری 2 ہفتوں کے لیے روکنے کا اعلان۔ سوشل میڈیا پر پیغام ٹرمپ نے لکھا، وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر سے گفتگو ہوئی، انہوں نے درخواست کی کہ آج رات ایران میں تباہی کو روک دو، جنگ بندی ایران کے آبنائے ہرمز کے مکمل تحفظ پر رضامندی سے مشروط ہے، یہ 2 طرفہ جنگ بندی ہوگی، ہم تمام فوجی مقاصد پہلے ہی حاصل کر چکے ہیں۔ امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ بندی، وفاقی کابینہ نے مجوزہ اسلام آباد معاہدے کی منظوری دے دی، دونوں ملکوں کے درمیان کشیدگی کے خاتمے کے لیے کی گئی کوششوں پر کابینہ ارکان نے سیاسی اور عسکری قیادت کو خراج تحسین پیش کیا۔ اجلاس میں ایران امریکہ مذاکرات کے حوالے سے حکمت عملی بھی طے کی گئی، وزیر اعظم کا اہم فیصلوں سے متعلق قوم سے خطاب کا بھی امکان۔ آئیں بیٹھیں بات چیت کریں، پاکستان کی امریکہ اور ایران کو دعوت، وزیر اعظم نے دونوں فریقین کے وفود کو بات چیت کے لیے 10 اپریل کو اسلام آباد مدعو کر لیا۔ شہباز شریف نے سوشل میڈیا پر پیغام میں لکھا، مجھے یہ اعلان کرتے ہوئے بے حد خوشی ہو رہی ہے کہ ایران اور امریکہ نے فوری جنگ بندی پر اتفاق کیا، دونوں فریقین نے شاندار حکمت اور فہم کا مظاہرہ کیا، فریقین امن و استحکام کے فروغ کے لیے تعمیری انداز میں مشغول رہے، ہمیں پوری امید ہے کہ اسلام آباد مذاکرات پائیدار امن کے حصول میں کامیاب ہوں گے۔ ایران کے ساتھ طویل مدتی حتمی امن معاہدے کے بہت قریب ہیں، ایران کے 10 نکاتی تجویز موصول ہوئی ہیں، یقین ہے کہ یہ مذاکرات کے لیے قابل عمل بنیاد ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ ماضی کے اہم اختلافی نکات پر امریکہ اور ایران کے درمیان اتفاق رائے ہو چکا ہے، 2 ہفتوں کا عرصہ اس معاہدے کو حتمی شکل دینے اور مکمل کرنے کے لیے مددگار ثابت ہوگا۔ امریکہ کی صدر کی حیثیت سے میرے لیے یہ احساس کی بات ہے کہ دیرینہ مسئلہ اب حل ہونے کے قریب ہے۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی بے لوث کوششیں، ایران بھی پاکستانی حکومت کا شکر گزار، تہران حکومت جنگ بندی پر آمادہ، آبنائے ہرمز 2 ہفتے کے لیے کھولنے کا اعلان کر دیا، سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل نے جنگ بندی معاہدے کی توثیق کر دی، ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کہتے ہیں آبنائے ہرمز سے گزرنے کے لیے ایرانی فوج سے رابطہ کرنا ہوگا، حملے بند کر دیے جاتے ہیں تو ہماری فوج بھی حملے نہیں کرے گی۔ دشمن کو مجرمانہ جنگ میں ناقابل تردید تاریخی اور عبرتناک شکست کا سامنا کرنا پڑا، ایران کی سپریم قومی سلامتی کونسل کا جنگ بندی پر رد عمل، بیان میں کہا گیا کہ ایران نے امریکہ کو 10 نکاتی منصوبہ قبول کرنے پر مجبور کر دیا، تجاویز میں امریکہ کی جانب سے عدم جاریت کی ضمانت دینا شامل، آبنائے ہرمز پر ایران کے کنٹرول کو جاری رکھنے، یورینیم افزودگی کو قبول کرنے، تمام بنیادی اور سیکنڈری پابندیوں کو ختم کرنے کی تجویز بھی شامل، ایران کے خلاف سلامتی کونسل کی تمام قراردادیں ختم کرنے کی بھی تجویز شامل ہے، ایران کو معاوضے کی ادائیگی، خطے سے امریکی افواج کا انخلا کی بھی تجویز ہے، غزہ، یمن اور لیبنان کے خلاف تمام محاذوں پر جنگ روکنے کی تجویز بھی شامل، ایرانی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کی ایرانی عوام کو مبارکباد، کہا اتحاد یکجہتی کو برقرار رکھنے کی ضرورت ہے، انگلیاں ٹریگر پر ہیں، دشمن نے غلطی کی تو بھرپور جواب دیا جائے گا۔ اسرائیلی وزیر اعظم، عالمی امن کا سب سے بڑا دشمن امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ بند ہوتی رہے، اسرائیل لبنان پر حملے جاری رکھے گا، نیتن یاہو کا اعلان، امریکی صدر کی جانب سے ایران کی شرائط قبول کرنے پر رد عمل دیتے ہوئے صہیونی وزیر اعظم نے کہا اسرائیل حملے معطل کرنے کے فیصلے کی حمایت کرتا ہے، لیکن یہ جنگ بندی لبنان پر لاگو نہیں ہوگی، تل اویو کی حمایت اس شرط پر ہے کہ ایران آبنائے ہرمز کھول دے اور حملے روک دے۔ ایران امریکہ جنگ بندی پر اسرائیل کے اندر شدید اختلافات، اپوزیشن رہنما یائر لیپڈ کے نیتن یاہو پر کڑی تنقید، بولے اسرائیل کو مذاکرات میں شامل ہی نہیں کیا گیا، نیتن یاہو سیاسی اور تصوراتی سطح پر مکمل ناکام ہو گئے، اسرائیل ایران کے جوہری اور میزائل پروگرام کو ختم نہ کر سکا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور وزیر مملکت قطر کے درمیان ٹیلی فون پر رابطہ، دونوں رہنماؤں کی خطے کی صورتحال پر گفتگو، اسحاق ڈار نے کشیدگی کے خاتمے کے لیے سفارتی کوششوں سے آگاہ کیا، قطری وزیر مملکت نے پاکستان کی کاوشوں کو سراہا۔ پاکستان نے جنگ کے دہانے پر کھڑی دنیا کو بڑی تباہی سے بچا لیا، ساری دنیا پاکستان کی سفارتکاری اور اثر و رسوخ کی معترف، اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوٹارس نے جنگ بندی میں سہولت فراہم کرنے پر پاکستان کی کاوشوں کو سراہا، برطانوی وزیر اعظم کا ایران امریکہ جنگ بندی کا خیر مقدم، ایکس پر بیان میں کیئر سٹارمر نے کہا کہ یہ جنگ بندی دنیا اور خطے میں سکون لائے گی،
چین، آسٹریلیا، جاپان، مصر، عراق اور نیوزی لینڈ سمیت متعدد ممالک نے جنگ بندی کو مثبت پیش رفت قرار دیا۔ ملیشین وزیر اعظم نے بھی وزیر اعظم شہباز شریف کی سفارتی کاوشوں کو سراہا۔ مصر کی وزارت خارجہ نے کہا کہ یہ جنگ بندی مذاکرات اور سفارتکاری کے لیے ایک اہم موقع ہے جس سے فائدہ اٹھانا ضروری ہے۔ دیگر عالمی رہنماؤں نے بھی پاکستان، ترکیہ، مصر اور سعودی عرب کی ثالثی کاوشوں کو سراہا۔ پاکستان کی کامیاب سفارتکاری، عالمی میڈیا بھی معترف۔ بین الاقوامی ذرائع ابلاغ کے مطابق پاکستان نے شاندار ملٹری ڈپلومیسی کے ذریعے خطے کو تباہ کن جنگ سے بچانے میں اہم کردار ادا کیا۔ رائٹرز کے مطابق پاکستان امریکہ اور ایران کے درمیان ایک مضبوط اور بااعتماد ثالث کے طور پر ابھر کر سامنے آیا۔ فاکس نیوز کے مطابق امریکی صدر نے وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر سے گفتگو کے بعد حملے روکنے کا فیصلہ کیا۔ بی بی سی اور الجزیرہ کے مطابق پاکستان کئی ہفتوں سے خطے میں امن و استحکام کے لیے سفارتی کوششیں کر رہا تھا۔ گلف نیوز اور ٹی آر ٹی ورلڈ نے پاکستان کو خطے میں امن کا ایک قابل اعتماد ضامن قرار دیا۔ ٹرمپ ہمیں مٹانے نکلا تھا، شکست سے دوچار ہوا۔ ایرانی مطالبات تسلیم ہونے اور ٹرمپ کے جنگ سے پیچھے ہٹنے کے اعلان کے بعد ایران کے مختلف شہروں میں جشن کا سما۔ شہریوں کے امریکی صدر پر طنز کے وار، رات بھر تہران کی سڑکوں پر جشن منایا گیا۔ ایران کے شاہراہوں پر جنگی ترانوں کی گونج، ایرانی شہریوں نے گاڑیوں پر ایرانی اور پاکستانی پرچم لہرائے۔ امریکی صدر کا جنگ بندی کا اعلان، بڑی اور طویل جنگ کا خطرہ فی الحال ٹلنے پر بزنس کمیونٹی نے بھی سکھ کا سانس لیا۔ کاروبار کے آغاز کے ساتھ ہی اسٹاک مارکیٹ میں زبردست تیزی، 100 انڈیکس میں 13,850 پوائنٹس کا بڑا اضافہ، 100 انڈیکس 1,65,523 پر پہنچ گیا۔ ایشیا پیسیفک اسٹاک مارکیٹس میں بھی نمایاں تیزی، جاپان کے نکئی ٹوٹو 5 انڈیکس میں 4.5%، جبکہ جنوبی کوریا کے کاسپی انڈیکس میں 5.5% اضافہ ریکارڈ۔ پاکستان کی کامیاب سفارتکاری کے دنیا بھر میں مثبت اثرات۔ برینٹ کروڈ کی قیمت تقریباً 16% کمی کے بعد $92 فی بیرل ہو گئی۔ امریکی خام تیل بھی بڑی کمی کے ساتھ $94 فی بیرل پر آ گیا۔ کرپٹو کرنسی مارکیٹ میں تیزی، بٹ کوائن کی قیمت $78,000 کی سطح عبور کر گئی۔ پاکستان کا امن کا پیغام، دنیا بھر میں پاکستان کی سفارتی جیت کے چرچے، جنگ بندی کی اپیل پر وزیر اعظم کی عالمی سطح پر پذیرائی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ٹویٹ سوشل میڈیا پر ٹاپ ٹرینڈ بن گیا۔ پوسٹ کو 50 منٹ میں 14 لاکھ سے زائد لوگوں نے دیکھا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے ٹویٹ کو غیر ملکی میڈیا نے بھی شیئر کیا۔ ایران کے پاسداران انقلاب نے معصوم بچے کی فرمائش پر اسرائیل پر گلابی رنگ کا میزائل داغ دیا۔ یہ میزائل اسرائیل اور امریکہ کے ہاتھوں جنگ میں شہید بچیوں کی جانب سے انتقام تھا۔ معصوم بچی نے پاسداران انقلاب کا شکریہ اپنے انداز میں ادا کیا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا جنگ بندی کے اعلان کا خیر مقدم خطے کے لیے اہم پیش رفت قرار دیا۔ کہا پاکستان کو اس بات پر فخر ہے کہ اس نے دانشمندی، عزم اور امن کے لیے غیر متزلزل وابستگی کے ساتھ اپنا کردار ادا کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کامیاب کوششوں پر وزیر اعظم شہباز شریف کو خراج تحسین۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی کاوشوں کی بھی تعریف۔ کہتی ہیں جب بھی جنگ کا ذکر ہوگا ہر جگہ پاکستان ہی پیس میکر لکھا جائے گا۔ مریم اورنگزیب نے سوشل میڈیا پر اپنے پیغام میں لکھا، وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی دور اندیش قیادت نے ایک تباہ کن جنگ کو ٹال دیا۔ مؤثر سفارتکاری نے خطے کو بڑے بحران سے بچا لیا۔ وفاقی وزیر اویس لغاری کی وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کو مبارکباد۔ کہا کل یہ ناممکن لگ رہا تھا لیکن دونوں رہنماؤں نے ناممکن کو ممکن بنایا۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل نے خطے کو تباہی، انتشار سے بچا لیا۔ وفاقی وزیر امور کشمیر امیر مقام کی وزیر اعظم سے ملاقات، امن کی کوششوں پر خراج تحسین پیش کیا۔ قومی کفایت شعاری اور بچت کے اقدامات کی بھی تعریف۔ برطانوی ہائی کمشنر کا جنگ بندی میں پاکستانی سفارتی کاوشوں پر اظہار تشکر۔ ایکس پر جاری بیان میں پاکستان کا خاموش مؤثر سفارتکاری کا شکریہ ادا کیا۔ جین میریٹ نے لکھا، پاکستان کا شکریہ کہ اس نے اس اہم جنگ بندی میں کردار ادا کیا۔ خطے کے عزت کیس میں بانی پی ٹی آئی کی نظرثانی درخواستوں پر فیصلہ محفوظ۔ ٹرائل کورٹ نے بانی کا حق کے دفاع ختم کر دیا تھا۔ سپریم کورٹ نے ٹرائل کورٹ کا فیصلہ برقرار رکھا تھا۔ بانی پی ٹی آئی نے فیصلے کے خلاف نظرثانی دائر کی تھی۔ جسٹس عائشہ ملک کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ ننکانہ صاحب میں موٹر وے M3 پر ریسٹ ایریا کے قریب تیز رفتار مسافر بس بے قابو ہو کر الٹ گئی۔ حادثے میں 3 افراد جاں بحق، 26 زخمی، 3 کی حالت تشویشناک۔ زخمیوں میں خواتین اور بچے بھی شامل۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق ڈرائیور کو نیند آنے کے سبب حادثہ رونما ہوا۔
बस भाई हम तो कराची वाले ख्वारी उठाने के लिए रह गए हैं बस सिर्फ। बस जो बजट आया था वो खा गए, अभी नए बजट के इंतजार में, और कुछ नहीं है बस। हमारा तो घर ही इसी रोड पे है, हम ब्लॉक 10 जाते हैं वो बंद है, हम यहाँ बैतुल मुकर्रम की साइड जाते हैं वो रोड टूटे हुए हैं, बुरा हाल है। कराची में जारी K4 मंसूबा ताख़ीर का शिकार, मंसूबा शहरियों के लिए अज़ाब बन गया। पाइपलाइन बिछाने का काम 140 रोज़ गुजर जाने के बाद भी मुकम्मल ना हो सका। मंसूबे में ताख़ीर के बायस यूनिवर्सिटी रोड पर ट्रैफिक जैम मामूल बन गया, शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बादलों की घन गरज, लाहौर में वक्फे वक्फे से बारिश, मौसम खुशगवार। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में भी बादल जमकर बरसे, कई मकामात पर यालाबारी। पेशावर समेत KPK के मुख्तलिफ शहरों में भी बारिश। बलोचिस्तान के शहर चमन, पशरीन, मुस्लिम बाग और ज़ियारत में बारिश और यालाबारी। नदी नालों में तुग़यानी। सिंध में 11 अप्रैल से शदीद गर्मी की लहर का खदशा, NDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। और पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 का मेला आज से कराची में सजेगा। इवेंट के 22 मैचेस कराची में शेड्यूल। हैदराबाद किंग्समैन और पेशावर ज़ल्मी की टीमें नेशनल स्टेडियम में मद्दे मुकाबिल होंगी। मैच शाम 7 बजे शुरू होगा।